دیکھو اللہ لکھا ہے. دنیا کے لوگ ابھی یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس خصی پہ بکری پہ اللہ لکھا ہے. میں اس سے پوچھنا چاہوں گا یہ کس نے بتایا کہ یہ اللہ لکھا ہے؟ اسی طرح آپ تصویر دیکھے ہوں گے کہ جو بھی کچھ نقشہ بنا ہوتا ہے اور اس کو لوگ منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ لکھا ہے، محمد لکھا ہے، تو کلمہ لکھا ہے، خواہ وہ جانور کے کھال پہ ہو یا پھر دوسری جگہ پہ ہو. دیکھیں یہاں پہ آپ یہ پڑھ کر آپ کو یہ افسوس ہوگا کہ 11 کروڑ کا اللہ محمد لکھا ہوا بکرا. آج ہماری قوم کو نہ جانے کون سی بیماری لگ گئی ہے کہ اسے بکری پہ جو کلر ہوتا ہے اس میں اللہ لکھا ہوا تو دکھائی دیتا ہے ہماری قوم کو، اور دوسرے مقامات پہ اللہ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ اللہ رسول کے نام کو یاد کرتے ہیں، یعنی اسے کلام کو یاد کرتے ہیں، اللہ رسول کے پیغام کو یاد کرتے ہیں، اپنے سینے میں بساتے ہیں اور دوسرے تک پہنچانے کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں. اور یہ بچے رات بھر جاگ کر کے صرف اللہ کا نام نہیں بلکہ اللہ کا پورا پورا کلام یاد کرتے ہیں، یعنی پورے قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے آگے پوری زندگی محنت کرتے ہوئے اس لیول تک پہنچتے ہیں کہ قرآن پھر پڑھانا شروع کرتے ہیں. تو یہ قرآن پڑھانا، قرآن یاد کرنا لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے. اللہ کا پیغام یاد کرنا، لوگوں کو سنانا، یہ دکھائی نہیں دیتا ہے. لیکن ہماری قوم کو وہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے جو جانوروں پہ. یہ دیکھیں کہ یہ قرآن سن رہے ہیں اور یہ بچہ قرآن سنا رہا ہے، تو یہ ان کا یاد کرنا، ان کا پڑھنا اور مصلی پہ کھڑا ہو کر سنانا یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ یہ حافظ صاحب رمضان کے مہینے میں کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کی پہلی آیت سے یعنی الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا پورا قرآن سنا دیتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کو دکھائی اور سنائی نہیں دیتا ہے. انہیں دکھائی دیتا ہے پھل کاٹنے کے بعد کہ دیکھو اندر سے اللہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. انہیں دکھائی دیتا ہے دوسرے پھلوں پہ کہ دیکھو یہاں اللہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. انہیں سبزیوں پہ دکھائی دیتا ہے، انہیں تربوز پہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہاں پہ اللہ لکھا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا اگر اسے کوئی خروج دے تو کچھ دنوں کے بعد وہ جب سوکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ویسا ہی دکھائی دے گا. اسی طرح دیکھیں کوئی روٹی پہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ لکھا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا دنیا کے تمام چیزوں پہ، کوئی روٹی پہ، کوئی پھل پہ، کوئی بکرے پہ، کوئی خصی پہ اللہ لکھا ہوا اسے تو دکھائی دیتا ہے، لیکن جو رات دن اللہ کے کلام کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، زبان سے بولتا ہے، قلم سے لکھتا ہے، وہ سب دکھائی نہیں دیتا. لیکن اس کھال پہ، اس روٹی پہ، اس پھل پہ لکھا ہوا انہیں دکھائی دیتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا اگر واقعی میں یہ لکھا ہوا ہو بھی تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کیا یہ روٹی اللہ اللہ بول سکتی ہے؟ یہ تربوز اللہ کے پیغام کو دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ خصی دین کی تعلیم کو عام کر سکتا ہے؟ یہ پھل سے اسلام پھیل سکتا ہے؟ اس سے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن جان لیں کہ جو اللہ کے پیغام کو یاد کرتا ہے، سناتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھتا. حالانکہ میں بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ اس جانور پہ جو اللہ لکھا ہے یہ اللہ بول بھی نہیں پاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ بولے اور سمجھ بھی نہ پائے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے کھال پہ اس طرح کی تصویر دکھائی دے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جو ہزاروں میں بکنے والا خصی تھا وہ کروڑوں میں بکنے لگتا ہے، لاکھوں میں بکنے لگتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں اللہ دیکھنے والے وہ اللہ کے بندوں میں وہ اللہ کے نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ تلاوت کرنے والے کو کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ وہ اللہ کے پیغام پہنچانے والے کو کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ اب ضرور اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کس نظریے سے دیکھتے ہیں. کہ در و دیوار پہ لکھا ہوا تو دکھائی دیتا ہے لیکن دل میں لکھا ہوا دکھائی نہیں دیتا، زبان سے وہ بولنے والا دکھائی نہیں دیتا، لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچانے والا دکھائی نہیں دیتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ جو علماء ہے، جو عالم دین ہے، وہ نبی کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور
اسی طرح علم کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے، خواہ وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، لیکن اس کی کوئی فضیلت کہیں پہ بیان نہیں کی گئی ہے کہ کسی کے کھال پہ لکھا ہو یا کسی پھل پہ لکھا ہو یا روٹی اور سبزی پہ لکھا ہو تو اس کی کوئی فضیلت ہے، لیکن لوگ اس کی فضیلت کو اس طرح عام کی ہے کہ اس کی قیمت کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، یہ چیزیں یہ شریعت ہے یا پھر آپ کی منمانی ہے؟ یہ آپ کی نفسانی خواہشات ہے یا دنیا کے لہو و لعب ہے یا پھر یہ شریعت ہے؟ اگر نہیں تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ آپ حقیقت کو پہچانیں، ورنہ ہوگا کیا کہ آپ کو نہ یہ بکرا آپ کی مغفرت کرا پائے گا، نہ یہ سبزیاں آپ کی مغفرت کرا پائیں گی۔ اگر آپ اپنی مغفرت چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، تو پھر اس قرآن کی اہمیت کو جانیں اور قرآن کے تعلیمات کو عام کرنے والے کی اہمیت کو جانیں، اور اگر اس پہ آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔